آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 15ویں آیت۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سامری عورت جو ہے کنویں کے پاس بیٹھی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح سے وہ پانی مانگ رہی ہے جس سے وہ نہ کبھی پیاسی ہو اور نہ اس کو پانی بھرنے کو آنا پڑے۔ یعنی اس نے خداوند یسوع مسیح سے پانی مانگا اور اس پانی کی چاہت رکھی۔ ہم اس میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ اس نے خداوند کے حضور یہ اپنی درخواست رکھی، اس نے چاہت رکھی کہ میں خداوند یسوع مسیح مجھے وہ پانی پلا دیں۔ اب یہ کون سا پانی ہے جو خداوند یسوع مسیح سے مانگ رہی ہے، اور خداوند بھی چاہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ عورت خداوند سے مانگے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں 10ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یہاں پر ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اگر تو اس پانی کو جانتی اور خدا کی بخشش کو، خدا کے رحم کو، پیار کو، خداوند کی نجات کو سمجھتی اور تجھے یہ سچ پتہ چل جاتا، تو جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو اس سے مانگتی۔ یعنی خداوند نے اس کو یہ کلام ظاہر کیا، اس کو کلام بتایا، اس کو سکھایا، اس کے ذہن میں ڈالا کہ تجھے مجھ سے وہ پانی مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ پانی جو ہے خداوند کا انسانوں پر رحم ہے، ہمیں اس کی چاہت رکھنی چاہیے اور مانگنا چاہیے۔ لکھا ہے اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اب یہ پانی کون سا پانی ہے؟ یہ زندگی کا پانی ہے۔ اس پانی کی وجہ سے ہم انسانوں کو زندگی ملے گی۔ یہ کوئی عام پانی کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس پانی کا ذکر کیا گیا کہ جس پانی کے وسیلہ سے زندگی ملتی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے سے کہا کہ تو اگر مانگتی، یعنی خداوند چاہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے اسے یہ پانی مانگے تاکہ خداوند اس کو زندگی دے سکے۔ اب یہ پانی جو ہے، یہ زندگی کا پانی کون سا پانی ہے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے، یوحنا کی انجیل، اس کا 1 باب، اس کی 33ویں آیت۔ اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ یعنی یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کے لیے یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ یعنی یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے کہا کہ تو مجھ سے پانی مانگ، جو پانی زندگی کا پانی ہے، تاکہ تو خدا کے رحم کو جان سکے کہ اس میں زندگی، اور تو پھر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ خدا کی محبت ہے اس میں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی کا پانی کون سا پانی ہے جس کی یوحنا جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ روح القدس ہے جو وہ دینے والا ہے۔ اور روح القدس خدا چاہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ مانگے تاکہ اس کے اندر زندگی جو ہے وہ آ جائے اور وہ زندگی جینا شروع ہو جائے، وہ مردگی میں سے نکل جائے، وہ گناہ کی وجہ سے جو مردہ زندگی ہے اس کی، وہ اس میں سے نکل جائے اور وہ بچ جائے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح چاہتے تو ہیں کہ ہم لوگ یہ زندگی کا پانی اپنے اندر لیں، یسوع مسیح سے مانگیں، اور یسوع مسیح یہ بخشش خدا کی ہم پر انڈے لیں اور یہ بپتسمہ ہمیں دیں، روح کا بپتسمہ ہمیں دیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 15ویں آیت میں اس عورت نے یسوع سے کہا کہ وہ پانی مجھ کو دے، اب اس نے جب وہ مانگا، اس نے درخواست کی، اس نے دعا کی کہ خداوند تو وہ مجھے پانی دے،
تو میں دعا کا لفظ اس لیے بول رہی ہوں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح سے بات کرتے ہیں تو ہم اس کو دعا کہتے ہیں، اور جب ہمیں خداوند یسوع مسیح کی یہ سچائی پتہ چلے کہ خداوند یسوع مسیح روح القدس سے بپتسمہ دینے والے خدا ہیں اور وہ ہمیں زندگی کا وہ پانی بخشیں گے جس سے ہمیں خدا کا وہ رحم ہمیں مل جائے گا اور ہم اس زندگی کے پانی سے ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، تو ہم خدا کے حضور دعا کریں گے اور خداوند سے مانگیں گے۔ اسی لیے جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے یہ چاہت کی کہ مجھے وہ پانی دے، تو خداوند کا آگے سے کیا جواب تھا؟ کیا خداوند نے اس کو وہ بخشش جو ہے فوراً دینے کے لیے کہا کہ کیا کہا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند آگے اس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ اب خداوند کو معلوم تھا یہ کتنے شوہر رکھ چکی ہے، کتنے شوہر کر چکی ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، کتنی برائیاں کی ہوئی ہیں، کتنا خدا کے کلام کے خلاف جا چکی ہے، اور کس طرح سے اس نے بدکاری کو اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے۔ خداوند نے اس کے گناہ اس کے سامنے رکھ دیے۔ خداوند نے اس کو بتایا کہ یہ تیرے گناہ ہیں۔ خداوند چاہتے ہیں اب زندگی کا پانی حاصل کرنے سے پہلے، خداوند چاہتے تو ہیں کہ ہم زندگی کا وہ پانی جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں لیں، لیکن اس سے پہلے خداوند وہ زندگی کا پانی دینے سے پہلے خداوند ہماری زندگی میں وہ گناہ جو ہم کرتے رہتے ہیں وہ ہم پر ظاہر کرتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں، ہمارے دل میں ڈالتے ہیں، ہماری روح میں ڈالتے ہیں، تاکہ ہمیں ان گناہوں سے پچھتاوا ہو۔ خداوند زندگی کا پانی بغیر ہمارے قرار کے، گناہوں کے قرار کے، خداوند ہمیں نہیں دیں گے۔ یہ خداوند کی شرط ہے کہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم پچھتائیں، ہم خداوند کو خداوند جان کے، پاک جان کے، اپنے گناہ، اپنی برائیاں، اپنی غلطیاں، اپنی بدکاریاں، اور جو ہم کلام کے خلاف روزانہ کرتے رہتے ہیں، غصہ، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، چگلیاں، عیب جوئیاں، لالچ، گالی گلوچ، تفرقے، نفرت، بدلہ، ماں باپ سے بدتمیزی، چھوٹوں سے پیار نہ کرنا، بہن بھائیوں سے پیار نہ کرنا، یہ تمام گناہ، نشہ بازی کرنا، ہر طرح کا نشہ کرنا، زنا کرنا، حرام کاری کرنا، خداوند کو پیچھے چھوڑ کے شیطان کو اپنی زندگی میں اوپر رکھنا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم شیطان کو اپنی زندگی میں اوپر نہیں رکھتے، ہم ایسے کرسچن تو ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم شیطان کو اوپر رکھتے ہیں؟ ہاں، ہم رکھتے ہیں جب ہم خداوند کے کلام کو ترک کرتے ہیں، جب ہم خدا کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم بدی کرتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو ستاتے ہیں، کلام کے مخالف جاتے ہیں، گناہ کر کے خدا کو دکھ دیتے ہیں، تو ہم شیطان کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم یسوع کو پیچھے اور شیطان کو اپنی زندگی میں اوپر رکھتے ہیں، اور یسوع کو بعد کا آخری درجہ دیتے ہیں اور شیطان کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو زندگی کے کلام کے بارے میں بتایا کہ تو یہ زندگی کا کلام لے، تو یہ مجھ سے مانگ، تو یہ پانی مجھ سے چاہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اسے کہا کہ تو مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یہ خداوند نے اس کو کلام دیا، اس کو پہچان دی، اس کو بتایا، اس کو سکھایا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ چاہت رکھی، اسی طرح جب پہل ہم سب سے پہلے خدا کا کلام سنتے ہیں، اور جب ہم خداوند کا کلام سنتے ہیں تو ہمارے اندر خدا کی سچائی کام کرتی ہے، اور پھر ہم خداوند کے حضور آتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند ہم نے آپ کا کلام سنا ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں زندگی کا پانی دو، یعنی روح القدس۔ اور خداوند یسوع مسیح اسی لیے آئے کہ وہ ہمیں روح القدس بھی بخشیں، روح القدس بھی ہمیں دیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس لینے کی اس کی باری آئی، کہ جب اس نے روح القدس کے لیے خداوند سے مانگا، تو خداوند نے اس کے سامنے اس کے گناہ رکھ دیے، اس کی بدی کو اس کے سامنے رکھ دیا، تاکہ وہ اپنی بدی کو نہ چھپائے، اور وہ اپنی بدی کو خداوند کے حضور معافی مانگے اور اپنی بدی کا اقرار کرے، تاکہ خداوند وہ زندگی کا پانی جو وہ مانگ رہی ہے
खुदावंद उसको दें, ताकि उसके अंदर क्या हो। हम देखते हैं, लिखा है 13वीं आयत में, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पानी ऐसा पानी है जो हमारे अंदर एक चश्मा बना देगा। चश्मा कभी ख़त्म नहीं होता, वो बहता रहता है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो कभी कम नहीं होता। अब ये जो चश्मा है, ये जो रूहुल कुद्स है, खुदा जो हमें दे रहे हैं या देने वाले हैं कई लोगों की ज़िंदगी में, तो वो किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में रहता है। सबसे पहले जब हम गुनाह का इकरार करते हैं तो ये चश्मा हमारी ज़िंदगी में खुदावंद फ़ौरन नहीं बनाते, ये बनता जाता है। खुदा चाहते हैं कि हम अपने गुनाह का इकरार करें। सबसे पहली बात, हम अपने गुनाहों को सबसे पहले मान जाएं कि हम गुनाहगार हैं, हमने ये गुनाह किया है। हम आगे से बहस करते हैं, ये तो गुनाह नहीं, ये तो गलती नहीं, मैंने किया ही नहीं, मैं करता ही नहीं, मैं करती ही नहीं, मैंने ये किया ही नहीं। तो हम जब ये बातें करते हैं तो कभी भी खुदावंद ये ज़िंदगी का पानी हमें नहीं देंगे, हमारा ज़िंदगी का पानी रुक जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ज़िंदगी का पानी जो है, हम सबसे पहले इसको इस तरह से सीखते हैं, चश्मे को हम खुदावंद के इस कलाम के भेद को इस तरह से समझते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में तौबा कर चुके, अपने गुनाहों का इकरार कर चुके और हमें ये ज़िंदगी का पानी मिल चुका है, यानी रूहुल कुद्स का बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह के नाम के वसीला से खुदा की ये बख्शिश हमारी ज़िंदगी में उतर चुकी है और हमने खुदा के रूहुल कुद्स का मज़ा चख लिया और हमारे अंदर रूहुल कुद्स आ गया और हमने खुदावंद के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। और रूहुल कुद्स की जो नेमत है, गैर ज़ुबान, जिसके वसीला से रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जाता है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वक्त गुजारते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करते हैं, तो रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जाता है। ये हम पहला करंथियों में पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल कहता है कि जो अपनी तरक्की करना चाहता है वो गैर ज़ुबान में जितनी दुआ करेगा उसकी रूह में उसकी तरक्की होती जाएगी, यानी उसका रूहुल कुद्स जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने तौबा कर ली और हमें रूहुल कुद्स मिल गया। हमने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 1 महीना समझ लें तकरीबन हमने दुआ की, रूहुल कुद्स में दुआ की, खुदा की नेमत यानी रूहुल कुद्स में गैर ज़ुबान में दुआ करते रहे और खुदा ने हमें रूहुल कुद्स देना और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि जब हम गुनाह का इकरार कर लेंगे और रूहुल कुद्स हमारे अंदर आ जाएगा तो वो रूहुल कुद्स चश्मा होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो रूहुल कुद्स जो है वो एक सीड की सूरत में, एक बीज की सूरत में हमारे अंदर आ जाता है और जब हम उसमें मेहनत करते हैं तो वो रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जाता है, यानी खुदा की वो क़ुव्वत हमारी ज़िंदगी में और बढ़ती और तरक्की करती जाती है। हम देखते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स को पा लेते हैं और गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं तो क्या रूहुल कुद्स मुसलसल हमारी ज़िंदगी में बढ़ रहा है? क्या वो रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में चश्मा बन रहा है? जो रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में खुदा ने हमारे इकरार की वजह से हमें वो बख्श दिया है, वो बीज हमें दे दिया है ताकि हम इसको अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएं, तो क्या हम इसको चश्मा बना रहे हैं? क्या ये हमारी ज़िंदगी में चश्मा बन रहा है? हम देखते हैं कि इसी में जब खुदावंद ने इस औरत के सामने इसके गुनाह रखे और उसको कहा कि अपने शौहर को लेके आ, तो आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने खूब, 17वीं आयत में पढ़ूंगी, औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ,
کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ خداوند نے اس کے تمام گناہ، تمام باتیں اس کے سامنے رکھ دی۔ ہم اپنے گناہ کو اسی عورت کی طرح چھپاتے ہیں کہ نہیں، اس نے کیا کہا، میں تو بے شوہر ہوں، حالانکہ وہ 5 کر چکی تھی۔ خداوند اس کے سامنے اس کی کلیئر ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز جو اس نے غلط کی ہے، خداوند نے اس کے سامنے رکھی۔ اسی طرح ہماری زندگی میں خداوند کلام مقدس کے وسیلہ سے، ہمارے اپنے عزیزوں کے وسیلہ سے بھی کئی دفعہ، ہمارے ماں باپ کے وسیلہ سے بھی ہمارے گناہ کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کریں، ہم یہ غلط کریں۔ ہم جس چرچ میں جاتے ہیں، ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ یہ گناہ کیا ہے، چوپان آپ کو بتاتا ہے کہ یہ گناہ کیا ہے، یہ غلط کیا ہے۔ لیکن اگر اس عورت کی طرح ہم اپنے گناہ چھپاتے رہیں اور اس کو مانیں ہی نہ، تو نہ صرف خداوند کی جو بخشش ہے وہ ہماری زندگی میں بیج کی صورت میں آئے گی، اور نہ ہی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمارے اندر چشمہ بنے۔ ہم اس کو اور مزید دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں یہ بیج مل بھی گیا اور ہم نے مہینہ 2-3 ماہ غیر زبان میں دعا کی، روح القدس میں ہم نے زندگی گزاری، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خداوند ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری برائیوں کو سامنے لاتے ہیں، کیونکہ ہمارے توبہ کرنے سے ہماری عادتیں نہیں بدل جاتی۔ ہمارے توبہ کرنے سے اگر ہم خداوند یسوع مسیح سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ صرف ہمیں دھوتے ہیں، لیکن ہماری روح کو اپنے خون سے دھوتے ہیں، ہمیں موقع دیتے ہیں، ہمیں پاک کرتے ہیں، لیکن ہماری جو روح کے اندر برائی کی، بدی کی، گندی عادتیں، کلام کے خلاف جانے کی عادتیں، یسوع مسیح کو دکھ دینے کی عادتیں، وہ نہیں جاتی۔ خداوند ہمیں موقع دیتے ہیں، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خداوند اپنے خون سے ہمارے جسم کو، ہماری روح کو دھو دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ پاکیزگی ہم خود قائم رکھتے ہیں روح القدس کی مدد سے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ توبہ کر چکے، خدا نے ہمیں روح القدس کا جو ہے وہ بیج دے دیا، ہمارے اندر ڈال دیا، اب ہماری جو عادتیں ہیں، یسوع کے خون سے عادتیں ہماری نہیں بدل رہی۔ یسوع کے خون سے اس وقت جو آپ نے توبہ کی ہے وہ ہمیں دھو رہے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب میں نے یہ نہیں کہا کہ یسوع کا خون جو ہے وہ ہماری عادتیں نہیں بدل سکتا۔ میں نے توبہ کی بات کی ہے، اس میں اور اس بات میں فرق ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، یسوع کا خون لیتے ہیں تو وہ ہمیں دھوتا ہے، لیکن اگر ہم روز بہ روز یسوع کا خون لیتے رہیں گے اپنی برائی پہ، اس سے پہلے کہ ہم اپنی برائی کا اقرار کریں اور مان لیں کہ ہم برے ہیں، تو یسوع کا خون جو ہے وہ ہمیں روزانہ دھوتا اور طاقت بھی دیتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ اس کا ہرگز مطلب ایسا نہیں ہے کہ یسوع کا خون جو ہے وہ آپ کو ایک دفعہ دھو دیتا ہے تو وہ آپ کو پاک نہیں کرتا، وہ آپ کو پاک کرتا ہے۔ لیکن میں نے اس وقت بات کی ہے عادتوں کی۔ ہماری روح کے اندر جو بھی پھل ہیں، وہ برے پھل جو ہیں، وہ پھل جو ہے وہ ہماری روح کے اندر ہی ہیں۔ وہ ہم نے کیسے ٹھیک کرنے ہیں؟ وہ بھی ہم نے ایسے ٹھیک کرنے ہیں کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ خداوند ہم پر ظاہر کرے ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہماری بدیاں، ہمارا نشہ، ہماری زنا کاری، حرام کاری، ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، خود اوپر رہتے ہیں، عاجز نہیں رہتے، لالچ کرتے ہیں اور بہت سی دنیاوی چیزوں کی خوشیوں میں رہتے ہیں، اسی انٹرٹینمنٹ میں رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، سچائی کو پہچاننے کی بجائے، اس کی پیاس رکھنے کی بجائے اپنا وقت ٹی وی میں، فلموں میں، گانوں میں اور عیاشیوں میں، پھرنے میں، سیر کرنے میں، دوستوں کے ساتھ گزارنے میں، اسی میں ناچ رنگ میں،
پارٹیز میں ہم لوگ گزار دیتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم روح القدس پا کے، یسوع کا خون لے کے، روح القدس پا کے اگر ہم یہی گناہ کرتے جائیں گے تو وہ جو سیڈ ہے، وہ جو روح القدس کا بیج جو خدا نے ہمارے معافی پر ہمیں دیا ہے، لیکن وہ ہماری معافی ہے، ہماری عادتیں نہیں بدل رہی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہمیں خداوند یہ باتیں بتائیں گے، ہماری غلطیاں بتائیں گے، تو ہم نے سب سے پہلے ہم نے اس کا انکار نہیں کرنا۔ ہم نے یہ نہیں کہنا میں نہیں کرتا، میرے اندر یہ غلطی نہیں ہے، اور ہم لوگ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں اس نے ایسا کیا تھا، وہ ایسے کر رہا تھا، اور ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھا کے ایک اور گناہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اقرار نہیں کرتے۔ تو جو روح القدس کا بیج ہماری زندگی میں ہے وہ تبھی بڑھے گا، وہ تبھی چشمہ بنتا جائے گا جب آپ روز بروز اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی بدیوں کا، اپنی بری عادتوں کا خدا کے سامنے اقرار کرتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس کو بولا کہ جب اس نے روح القدس مانگا تو خداوند نے کہا تیرے اندر یہ گناہ ہے۔ تو روح القدس پہلی دفعہ دینا اور اس کے بعد بھی بڑھنا، دونوں میں ایک ہی پروسیجر ہے، ایک ہی عمل ہے۔ پہلی دفعہ مانگنے کے لیے بھی ہمیں اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑے گا، اور روح القدس کو روزانہ اپنے اندر بڑھانے کے لیے بھی ہمیں روزانہ جو ہم روز گناہ کر رہے ہیں اس کا روزانہ اقرار کر کے ہمیں یسوع مسیح کا خون لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ خداوند اپنے خون سے ہمیں طاقت دو، اور ہمیں طاقت دو کہ ہم لوگ یہ گناہ نہ کریں، تاکہ وہ جو روح القدس کا بیج ہے وہ ہمارے اندر چشمہ بنتا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح القدس آ گیا تو چشمہ بن گیا۔ ہر وقت جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس وقت روح القدس ہمارے اندر نہ بڑھے گا اور نہ خداوند اس کو چشمہ بنائیں گے، وہ وہاں کا وہاں ہی رہ جائے گا، اتنا ہی رہ جائے گا جتنا خداوند نے آپ کو پہلے دیا ہے۔ اور اگر آپ اپنے عادتیں، اپنے روح کے برے پھل تبدیل نہیں کرتے، اپنی برائیاں اپنے اندر سے نہیں نکالتے، ان کا اقرار نہیں کرتے، تو خواہ آپ کے پاس روح القدس ہے لیکن وہ بیج کی صورت میں وہ آپ کے اندر چشمہ نہیں بنے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں روزانہ ہر وقت روح القدس کے لیے، وہ روح جو زندگی بخشتا ہے، وہ روح جو زندگی کا پانی ہے، وہ روح جو چشمہ بن جائے گا ہمارے اندر، ہم نے اس کو بیج سے ہم نے اس کو اپنے اندر چشمہ بنانا ہے، تاکہ ہمیں کبھی پیاس نہ لگے، تاکہ ہمارے اندر اس کی کبھی کمی نہ ہو اور کبھی ہم گناہ نہ کر سکیں۔ جب ہمارے اندر یہ بیج بویا جاتا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے اندر یہ روح کے برے پھل ہوتے ہیں، ہماری عادتیں برائی والی نہیں بدلتی، ہمارے بدی کے شوق نہیں بدلتے۔ ہم جب روز بروز اپنے گناہ کا اقرار کر کے، یسوع کا خون لے کے، اس سے طاقت لے کے اور غیر زبان میں دعا کر کے اس کے لیے محنت کریں گے اور بدی کے مخالف چلیں گے تو یہ ہمارے اندر روز بروز چشمہ بنے گا۔ لیکن اگر ہم لوگ اپنی محنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس پہ دھیان نہیں دیتے اور یہ جان لیتے ہیں کہ مجھے روح القدس کا بپتسمہ مل گیا ہے، اس روح القدس سے آپ کی زندگی میں زندگی نہیں آئے گی، نہ چشمہ بنے گا، نہ آپ کو وہ رحم جو خداوند اس زندگی کے پانی سے چاہتے ہیں کہ ہم پر وہ جو رحم ہوا ہے اور ہم ہمیشہ کی زندگی پالیں، ہم نے بلکہ الٹا خداوند کو ستایا، تنگ کیا، پریشان کیا۔ خدا کی سچائی کو جان کے ہم نے روح القدس کو اپنے اندر چشمہ بننے کا موقع نہیں دیا، کیونکہ ہم نے اپنی بدیوں کو اور اپنی بری عادتوں کو نہ چھوڑا اور ارادہ ہی نہیں کیا، دل ہی نہیں مانا
कोशिश ही नहीं की कि हम इन बुराइयों को छोड़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आज आपने रूहुल कुद्स नहीं लिया या आपके पास रूहुल कुद्स का बपतिस्मा अभी तक आपको नहीं मिला, अगर आपके अंदर रूहुल कुद्स नहीं है, तो सबसे पहले आप इस औरत की तरह खुदावंद से रूहुल कुद्स मांगें, क्योंकि खुदावंद ने बताया कि ये हमने खुदा की बख्शिश और ये हमें मांगना चाहिए। तो हमें दूसरा स्टेप है, पहले तो हमें इस कलाम की पहचान होनी चाहिए, दूसरा हम खुदावंद से इसको मांगें। मांगने से पहले हम खुदावंद के हुजूर अपनी चाहत जो हमारे अंदर है कि हमें रूहुल कुद्स मिले, हम अपने गुनाहों का इकरार करें। और अगर हम गुनाहों का इकरार करके रूहुल कुद्स को पा लेते हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हमने एक दफ़ा गुनाह का इकरार करके हमने रूहुल कुद्स हासिल कर लिया तो ज़िंदगी है। हमें रोज़ाना अपने गुनाहों का इकरार करना है, रोज़ाना इसके लिए मेहनत करनी है, रोज़ाना अपनी बुराइयों को, अपनी बुरी आदतों को, जैसे कि हम आईने में अपनी शक्ल रोज़ाना देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, इसी तरह हमें रोज़ाना बाइबल मुक़द्दस जो हमारा आईना है, जो हमें हमारा आप सच सच और सही सही और पूरा पूरा दिखाएगा। कलाम के वसीला से हमें पता चलता है कि हम कैसे हैं। हमें अपना आईना रोज़ाना देखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी बदियाँ, कौन कौन सी खामियाँ, और उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन खामियों को इस औरत की तरह हरगिज़ इनकार नहीं करना चाहिए कि मैं तो बेशौहर हूँ, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। हमें इसका इकरार करना चाहिए, हर वक्त करना चाहिए, और इसको मानना चाहिए कि हम बुरे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हमने यहाँ पर गलत किया है। बल्कि बड़ी ही आजिज़ी के साथ हमें उन गुनाहों पे बहस करने की बजाय हमें आजिज़ी के साथ उसको छोड़ने का कसद, इरादा अपने अंदर रखना चाहिए और जोश रखना चाहिए कि मैं आगे कोई ये गुनाह नहीं करूँगा। बहस करने से आप कभी भी पाक नहीं होंगे, बहस करने से रूहुल कुद्स नहीं मिलेगा, बहस करने से और गुनाह का इकरार ना करने से ज़िंदगी का चश्मा आपके अंदर नहीं आएगा, ज़िंदगी का पानी आपके अंदर नहीं आएगा। जिस बख्शिश को खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें देते हैं कि वो हमें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दे, ताकि हमारे अंदर ज़िंदगी बन जाए, ताकि हम ज़िंदगी को पालें, हम ज़िंदगी को महसूस करें, वो ज़िंदगी जो खुदावंद यीशु मसीह खुद है, हम वो अपने अंदर ले लें। अगर हम आज इस बहस में रहेंगे और ये सोचेंगे कि मैंने अगर मान लिया कि मैं बुरा हूँ तो मैं छोटा बन जाऊंगा, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे और लोग मुझे नहीं अपनाएंगे और लोग मुझे ताने देंगे, या मैं दूसरों के सामने क्यों बेइज्जत हूँ, मैं इकरार नहीं करूँगा, मैं बुरा हूँ ही नहीं, मैंने नहीं गलत किया, इसने गलत किया। हम बहस में अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय बड़ी ही दलेरी के साथ हमें अपने गुनाह का इकरार कर लेना चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया है, मैं आइंदा को गलत नहीं करूँगा। ये जोश आपके अंदर होना चाहिए कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, मैं इसके लिए मेहनत करूँगा, और बड़ी दलेरी के साथ हमें अपने गुनाह का इकरार करना चाहिए। और ये इकरार एक दफ़ा नहीं है, बल्कि अगर आप अपने चाहते हैं कि ये रूहुल कुद्स जो है वो आपके अंदर चश्मा बन जाए, तो रोज़ाना अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को देखें, अपनी मिस्टेक्स को देखें जो आप रोज़ाना अब घर में करते हैं, अपने माँ बाप के साथ करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ करते हैं, अपने शौहर के साथ करते हैं, बीवी के साथ करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, आप बाहर जा करते हैं, अपने ऑफिस में करते हैं, अपने काम काज के जगहों पर करते हैं, या आप बाज़ारों में करते हैं, या जहाँ कहीं भी आप गलत करते हैं, तो आप इसको जांचें, पहचानें और बड़ी दलेरी के साथ इसका इकरार करें। और बहस में अपना वक्त जो है वो ना गुजारें, बल्कि अपने अंदर यीशु की ज़िंदगी, जो यीशु मसीह हमें ज़िंदगी रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे अंदर डालना चाहते हैं, उसको अपने अंदर चश्मा बनाने की कोशिश करें। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, आमीन।